اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ سجدے کی آیت سے گزرتے تو اللہ اکبر کہتے اور سجدے میں چلے جاتے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث پاک مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا اور سجدہ نہ کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ قرآن کریم میں 14 مقامات ایسے ہیں، 14 آیات ایسی ہیں کہ جن کو اگر تلاوت کیا جائے تو وہاں سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ انہیں آیات سجدہ کہتے ہیں۔ جب آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو اس وقت سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے جب سجدے والی آیت تلاوت کریں تو اسی وقت قرآن کریم کو بند کر کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیحات پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں۔ اس میں ہاتھ اٹھانا، تکبیر تحریمہ کہنا یا سلام پھیرنا اس میں نہیں ہوتا، بس بیٹھ کے سجدہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جب آپ سجدے والی آیت تلاوت کریں تو اسی وقت سجدے میں چلے جائیں۔ وہاں قرآن کریم پر لکھا ہوتا ہے، ایک سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ السجدہ، اور سامنے سجدے والے حروف جو ہیں جن میں سجدے کے الفاظ آتے ہیں، جب وہ الفاظ پڑھ لیں تو سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہ سجدے والی آیت چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے سجدے والی آیت چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کے آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں، بلکہ قرآن کریم جب پڑھنا شروع کیا جائے تو آیت سجدہ آ جائے تو پھر اس سجدے والی آیت کو بھی ساتھ اسی طرح ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں۔ اگر مکروہ وقت ہے، آپ اس وقت سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ بعد میں سجدہ کر لیں، جب نماز کا ٹائم ہو یا کسی نماز کے ٹائم میں سجدہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پڑھ رہے تھے 2-4 بار یا 10 بار آپ نے آیت سجدہ پڑھی ہے تو جتنی بار آیت سجدہ پڑھیں گے سجدہ کرنا لازم ہوگا، جو سنے گا اس پر بھی سجدہ کرنا لازم ہوگا۔ ایک قرآن کریم پڑھ رہا ہے، دوسرا سن رہا ہے، آیت سجدہ پڑھی ہے تو جس نے پڑھی ہے وہ بھی سجدہ کرے گا، جس نے سنی ہے وہ بھی سجدہ کرے گا، تو اس طرح دونوں پر سجدہ کرنا لازم ہے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے بعض لوگ اگر اونچی آواز سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو جب آیت سجدہ آتی ہے تو آواز کو پست کر کے آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے، یہ ایک فضیلت ہے۔ تو جب سجدے والی آیت آئے تو جس طرح آپ پہلے پڑھ رہے تھے قرآن کریم، اسی طرح قرآن کریم کو لگاتار اسی طریقے سے پڑھتے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔